اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ کوئی طبیعت جو تھی نا وہ بہت مشکل چیزوں کی طرف مائل نہیں ہو رہی کچھ دنوں سے، بہت عجیب سا ہے کہ تو پھر یہ موضوع ویسے ہی آیا تو اس پر پھر بات وہ بڑھتی چلی گئی، یعنی پہلے اس کو دیکھا، پھر مجھے ایک مضمون یاد آ گیا حسن عسکری صاحب کا، تو اب میں نے سوچا کہ اس پر ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی اچانک آیا تھا، تو ایک اس کو پڑھیں گے، پھر یہ ہوگا کہ آسان ہے بظاہر تو لگ رہا، باریکیاں ظاہر ہے کہ ہر چیز میں بہت ہوتی ہیں، وہ اب ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی، اگر کوئی آئی تو پھر ٹھیک ہے، نہ آئی تو سرسری گزر جائیں گے اس سے۔ لیکن جو یہاں باتیں اقبال نے کی، اب پتہ نہیں اقبال میں اور حسن عسکری صاحب میں جوڑ کوئی ہے یا نہیں، اس کا تو علم نہیں زیادہ، لیکن انہوں نے جو باتیں یہاں کیں اور انہوں نے اپنے اس مضمون میں جو لکھی، تو میں نے ایک آسان اپنے لیے راستہ تلاش یہ کیا کہ اس کو یہاں سے پڑھیں گے، پھر اس کو وہاں سے پڑھیں گے، وہ حسن عسکری صاحب نے جو لکھا ہے، تو اس کو وہاں سے پڑھیں گے، اور جو سمجھ میں آ گئی بات، یعنی کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ سمجھ میں آ گیا، اور پھر اس پر اگر کوئی بات سوجی تو وہ بھی شاید ہو جائے، لیکن اگر نہ سوجی تو آپ یہ سمجھیں کہ ضرورت پوری ہو جائے گی اس پورے مضمون کو پڑھنے سے جو جس مقصد کے تحت لکھا گیا، یا ہم جو مقصد اپنا ایک اس کو پڑھنے کا رکھتے ہیں تو وہ ہو جائے گا اس کو پڑھنے سے۔ اور کچھ دو چار چیزیں اگر اس میں یا جملے سمجھ میں نہ بھی آئے تو وہ تشریح طلب رہتی ہیں چیزیں، وضاحت طلب رہتی ہیں، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، یہ اس کے اختتام پر واضح ہو جائے گا۔ آج نیت یہ ہے کہ ہم چلیں گے اور چلتے چلے جائیں گے، لیکن درمیان میں اگر کوئی پھول پسند آ جائے، کسی کی خوشبو اچھی لگے، کوئی راہ چلتے چلتے منظر، تو آدمی وہاں ٹھہر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم اب اس کو پڑھیں گے اسی طرح کہ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ خود ایک صاحب فکر آدمی کا لکھا ہوا ہے، اس کی وضاحت انہوں نے خود کی ہے، اس میں بہت وضاحت کی وضاحت سے تھوڑی بعض دفعہ وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، وہ کہنا وہ کوئی اور چاہ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو کسی اور طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج میری سہولت پسندی نے مجھے ایک کام سجھایا جو میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا۔ پڑھنے کا رجحان ہمارے یہاں نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سننے کا ہے، تو اب اس سے تھوڑا یہ ہے کہ یہ جو لوگ اب قبر میں چلے گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں دفن ہی نہ کر دیا جائے، تو ان کو درمیان میں ان کی کچھ باتیں بھی آئیں ایسی اچھی، بڑی جملے بڑے کمال کے ہیں، کیونکہ سلیم احمد صاحب ان کے شاگرد تھے، وہ بھی اپنے جملے میں مشہور تھے، اور پھر ان کے جو شاگرد ہیں، مطلب سبھی جانتے ہیں، انہوں نے تو اس کو آرٹ بنا دیا۔ تو حسن عسکری صاحب میں یہ جھلکیاں ہیں۔ اب مرد فرنگ کی سادگی پر اقبال نے ایک یہاں ضرب کلیم میں کہ فرنگی سادہ ہے، وہ عورت کو نہیں سمجھ سکا۔ اقبال کا یہ ہے، مطلب میں اب اس کے دفاع کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، یہ وہ خود ہی لیں گے، اور یا پھر حسن عسکری صاحب کوئی بات کریں گے کہ
ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں. ہزار بار حکیموں نے، مطلب یہ وہ والے حکیم نہیں ہیں جو مردوں کے امراض اور مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں. حکیم کا مطلب ہے یہاں دانا یعنی فلسفی. ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں. مسئلہ زن عورت کا مسئلہ، قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں. یہ آپ کسی مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں اور وہ وہیں کا وہیں رہے اگر، تو ظاہر ہے کہ اس کی پیچیدگی اور خرابی بڑھتی ہے، وہ وہیں کا وہیں نہیں رہتا. تو اور اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ جو سلجھا رہے تھے وہ مرد ہی تھے سارے. حکیم دانا مرد ہی سمجھتے رہے اس کو. قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں، گواہ اس کی شرافت پہ ہیں مہ پروین. یعنی چاند ستارے جو وقت کی ایک اور حرکت، یعنی یہ جو نیچے دن رات صبح شام منٹ گھنٹے یہ جو چل رہے ہیں، ان سے اوپر کی ایک سطح ہے جہاں پر ٹائم بہت سلو ہے. صدیاں انہوں نے دیکھی ہیں، ہمیں ہزاروں لاکھوں سال سے یہ انسان کو دیکھ رہے ہیں. کل رات ہی اتفاق سے چاند دیکھا تو ذہن میں خیال آیا کہ اس چاند نے یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں صدیوں ہزاروں سالوں سے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا، یہاں دیکھا ہے. تو عورت کی شرافت پہ، تو یہ شرافت شرف سے ہے نا، عورت کی شرافت پہ گواہ ہیں. یہ پوری تاریخ زمانہ گواہ ہے کہ اس مسئلے کو الجھایا عورتوں نے نہیں ہے. مطلب جو بھی خرابی مرد عورت کے مسئلے میں پیدا ہوئی اس خرابی کو پیدا کرنے والے مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں. اس پہ یعنی یہ بات اب آگے چلتے چلتے تھوڑا اگر یہیں پہ ہم اس میں پھنس نہ جائیں تو یہ اینڈ تک جاتے جاتے بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی. اور اگر کوئی نہ بھی ہوئی تو وہ اصل میں کہ ایک فلو ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ ہے آخر پہ جائیں گے جب ہم، تو اس میں کچھ چیزیں اگر رہ گئیں تو اس پہ پھر ہم ان کو پھر کوشش کریں گے کہ ہم کوئی بات کریں آپس میں کہ عورت کا قصور نہیں ہے. جو مرد اور عورت یا عورت کے مسائل میں جو الجھنیں پیدا ہوئیں وہ مسئلہ عورت کا نہیں ہے، وہ مردوں کا ہے. اور عورت کی شرافت پہ زمانہ گواہ ہے، اس نے یہ مسائل پیدا نہیں کیے. فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور. فرنگی معاشرت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جدید تہذیب میں. اقبال کے زمانے میں ظاہر ہے کہ جدید اس کو ہٹا کے رکھ دیں میرا خیال. فرنگی معاشرت جدید معاشرت ہے کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں. کچھ اسباب سے، اور وہ اسباب کیا ہیں یہ بات میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیوں زن شناس نہیں، کیا فساد آ گیا، مسئلہ کہاں پیدا ہوا. ہم جو مضمون پڑھیں گے حسن عسکری صاحب کا جدید عورت کی پرنانی، اس میں یہ بھی ڈسکس ہوگا. دوسرا سوال یعنی دوسری جو یہاں پہ اقبال نے کا جو یہ ہے، ایک سوال کے عنوان سے ایک قطعہ ہے. کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، کیونکہ اب
عورتوں کے معاملے میں اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ جو اس کے علمبردار بنے ہوئے ہیں وہ مغرب ہے، عورت کی آزادی کا، عورت کے حقوق کے تحفظ کا. تو یہی بات چل رہی ہے اور یہی لوگ سمجھتے ہیں. اسی لیے حکیم یورپ، کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، یعنی اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم براہ راست ایک تو حکیم یورپ سے سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہمارا اور ان کا جو علمی نظام ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ان کی بات سمجھیں، وہ ہماری بات سمجھیں، یا ہم کسی سطح پہ آ کر ان سے بات کریں. اقبال نے کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اقبال کی وہ سطح آگے برقرار نہیں رہ سکی. وہ بعد میں پھر لوگ جیسے آتے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں. اچھا، کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، ہند و یونان ہے جس کے حل کا بگوش، یعنی وہ ہند اور یونان پہ جس حکیم کا غلبہ ہے، جس فلسفے کا آج حلقہ بگوش، کان میں بالی، یہ غلامی کی نشانی تھی. جو اب یہاں اقبال کیونکہ کلام کے جو آرائشی پہلو ہیں ظاہر ہے کہ اس سے بہت واقف ہر آدمی ہوتا ہے، جو بڑے یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. حلقہ بگوش کان میں بالی ہے، حلقہ بگوش کان میں حلقہ، تو یہ ایک ناک میں ڈالی جاتی تھی، عورتوں کے کانوں میں ڈالی جاتی تھی. ٹھیک ہے، کڑے تھے مختلف، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بھی اس کی نشانی کے طور پر. تو غلامی کی نشانیاں ہیں. تو جو ہند اور یونان، ہند بھی فلسفے میں ہندو بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے اور یونانی بھی، لیکن اب حکیم یورپ ان سب پر جیسے حاکم ہے اور اس کا تسلط ہے، اور اس نے کمال تک ان چیزوں کو پہنچانے کا دعوے دار ہے حکمت کو. کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، ہند و یونان ہے جس کے حل کا بگوش، کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ یعنی معاشرت کا کمال کیا یہی ہے کہ مرد بیکار و زن تہی آغوش؟ مرد بیکار ہو گئے، یعنی مرد نہیں رہے. کار کیا ہے؟ دنیا کو کچھ سے کچھ کر دینے کی صلاحیت، اور دنیا کے سامنے پیسو نہ رہنا. کار کیا ہے؟ ایکٹیو ہو کر دنیا کو اپنے مصرف میں لانا. تو مرد بیکار کا مطلب ہے مرد پیسو ہو گیا ہے، مرد نہیں رہا. ظاہر ہے کہ مرد اگر بیکار ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مرد پیسو ہو گیا ہے اور مرد ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مرد جس کو کہتے ہیں تو یہ مطابقت پیدا نہیں ماحول سے کرتا، ماحول کو اپنے مطابق بناتا ہے، ڈھالتا ہے. اس کو کہتے ہیں مرد. تو مرد بیکار ہو گیا، یعنی مرد پیسو ہو گیا. او زن تہی آغوش، اور عورت کیا ہے؟ وہ تہی آغوش ہو گئی، یعنی اس کی آغوش میں اولاد نہیں ہے، یعنی وہ اب اس کی گود میں بچہ نہیں ہے. تو یہاں مرد بیکار کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ویسے تو وہ سپر پاور تھے، دنیا پہ حاکم تھے، ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہو رہا تھا،
تو بیکار کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بات بھی آگے آئے گی کہ یہ بالکل واضح ذہن میں رکھیے گا، اس کو، یہ سوالات ذہن میں رکھتے جائیں تاکہ وہ جو ضرورت ہے اس مضمون کی وہ پھر وہاں پوری ہو جا کر وہ ہمیں بالکل ایسے نہ لگے کہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا کہ مرد بیکار، یعنی اب مرد ایک لحاظ سے یعنی مرد بچوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا اور عورت کے پاس بچہ ہے نہیں، تو یہ جو ان کا ایک حیاتیاتی سطح پہ تعلق تھا مرد اور عورت کا، یہی ٹوٹ گیا یہاں سے۔ تو اگر یہیں سے ٹوٹ گیا تو پھر اوپر کی پوری عمارت ہل جائے گی۔ تو مرد بیکار یعنی مرد عورت کی ضرورت نہیں رہا اور عورت تہی آغوش ہے، عورت کو بچے کی ہی ضرورت نہیں اگر، تو مرد کو اس نے کیا کرنا ہے؟ یعنی مرد مرد نہیں رہا اور عورت عورت نہیں رہی۔ یہ کیوں ہوا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آگے پردہ کے موضوع میں ہم پڑھیں گے ایسے اس کو سرسری، پھر اب اس میں جو باتیں ہیں وہ آگے وہاں آ جائیں گی۔ آج ہو گیا یا اگلی کلاس میں ہو گیا، لیکن بہرحال انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہت رنگ بدلے سپہرے بری نے، یعنی اس بلند آسمان نے بہت رنگ بدلے۔ ہاں، رنگ بدلنا اور پردہ اور عورت، اس کو آپ دیکھیں نا، یہ ایک ایسے کلام کا حسن ہے، آرائش ہے اس کی۔ بہت رنگ بدلے سپہرے بری نے، بڑے زمانے آئے طرح طرح کے، خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے۔ یعنی انہوں نے آج بھی دعوے دار ہیں کہ ہم بنی نوع انسان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، اور ماضی میں بھی یہی تھا۔ اور خدایا کہہ کر مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہدایت دے اور اسی سے کوئی حل ہو تو ہو، ورنہ انسانوں نے ہمیشہ سے اور آج بھی یہ ان مسائل کو حل کرنے میں لگے ہیں، لیکن یہ مسئلے وہیں کے وہیں ہیں کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ آپ اگر کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے آپ کی تمام کوششوں کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بگڑا ہے مزید۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بگاڑ بڑھ رہا ہے نا۔ تو خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے، تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں نے، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں آیا مرد اور عورت کے جو مسائل تھے، وہ یعنی تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں نے، یعنی مردوں اور عورتوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، آپس میں جو ریلیشنز ہیں یہ اس میں مسائل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھپی ہوئی باتیں ایسی ہیں جو ظاہر نہیں ہو پا رہی نہ مردوں کی طرف سے نہ عورتوں کی طرف سے، ان کو ڈھونڈ نہیں پا رہا انسان، تو خدا کی مدد مانگ رہا ہے۔ وہ خلوت نشیں ہے، یہ خلوت نشیں ہے، یعنی تنہائی میں اکیلے کسی سے نہیں، یعنی کہ خلوت نشیں ہے کا مطلب کہ کوئی ان کے مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہا، ان مرد اور عورت کے مسئلے کو انسان نہیں سمجھ رہا، یعنی تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں نے، وہ خلوت نشیں ہے، یہ خلوت نشیں ہے۔ تو مرد بھی خلوت سے، یعنی اگلے شعر میں وہ بتائیں گے کہ خود ہی دونوں کی چھپی ہوئی ہے، یہ دونوں ظاہر نہیں ہو رہے، اور حکیموں نے، انسانوں نے، ماہرین نفسیات نے، ان سب لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں کہ انسان کی اصل دریافت کر لیں، لیکن چونکہ یہ اس کے ابدیت سے لڑ رہے ہیں کہ یعنی عبد ہے خدا ہے، یہ اس سے لڑ رہے ہیں، یعنی مرد اور عورت کے تعلق میں جو جوڑ تھا وہ خدا تھا، وہ جوڑ خدا تھا۔ اب یہ دونوں خدا سے کٹ کر جب
ظاہر ہونے کی کوشش کی انہوں نے تو ان پہ پردے پڑتے چلے گئے. وہ خلوت نشیں ہے, یہ خلوت نشیں ہے. اب دونوں کی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی, یعنی مرد بھی خلوت نشیں عورت بھی خلوت نشیں, تو ان کا آپس میں لنک جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اب خلوت نشینی کا مطلب زن و شوقی تو ایک معروف ہے نا, یعنی خلوت نشیں کا مطلب نہیں خلوت کا, یعنی زن و شو, مرد اور عورت خلوت میں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک زندہ تعلق ہے آپس میں. لیکن یہاں یہ بالکل الٹ بات ہے کہ یہ خلوت نشین ہے, وہ مرد بھی تنہائی کا شکار بدترین, عورت بھی تنہائی کا شکار بدترین, دونوں تنہا ہو گئے ہیں. درمیان میں کیا ٹوٹ گیا؟ خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے. تو کیا ہے کہ یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ دنیا اپنے مسئلے تجھ سے کٹ کے خود حل کرنا چاہتی ہے, لیکن ہم پکار رہے ہیں. تو وہ خلوت نشیں ہے, یہ خلوت, یہ دونوں ایک دوسرے سے کٹ کے بیٹھے ہیں, یعنی ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے, ایک کا مغرب کی طرف. ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم. بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. یعنی ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم. میں اب اس کو مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں اور مجھے لگ بھی رہا ہے, لیکن میں اب یہاں ماحول ایسا ہے کہ یعنی مرد بھی اگر خلوت نشیں ہو, تنہائی میں بیٹھ جائے, ہاں, اور عورت بھی خلوت نشیں ہو, تنہائی میں بیٹھ جائے, اور تو اولاد آدم پردے میں رہے گی نا. تو اب ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم. تو اب یہاں وہ یہ دیکھیں آپ اس کا, ویسے یہ ہے کہ وہ پردہ پڑا ہوا ہے, یہ سمجھ نہیں رہے. پیچھے کہا نا کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں, تو وہی فکر اقبال کی چل رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے. اور اس کے نہ سمجھنے کا سبب آگے بہت وضاحت سے, یعنی میں عرض کروں گا کہ بہت وضاحت سے یہاں بات آگے آئے گی, وہ ہم آگے پھر انشاءاللہ چلیں گے. تو ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم, کسی کی خودی آشکارا نہیں ہے. یعنی جو وہ ان کا اصل جوہر تھا ہونے کا, یعنی خودی اپنے ہونے کا احساس کہ میں ہوں, یہ کیسے چلا گیا غفلت میں کہ مرد عورت اور عورت مرد سے جب کٹ گئے تو ان کا یہ ہونا دھندلا گیا, تاریک ہو گیا ان کا ہونا. ہونے کی سطح پاتال میں چلی گئی, اندھیروں میں چلی گئی, یہ عدم کی سرنگ میں گھس دھکیل دیے گئے. جب یہ ایک دوسرے سے کٹے ہیں, دونوں میں ایک اندھا خلا پیدا ہو گیا جو بھر نہیں رہا. اب دونوں اس کی تدبیروں میں ہیں, لیکن یہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خلوت نشیں ہے, یہ خلوت نشیں ہے. تو خلوت نشیں کس نے ہونا تھا؟ یہاں وہ خلوت نشیں ہے, یہ خلوت نشیں ہے. میں الزام کس کو ہے؟ تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں میں نے. وہ خلوت نشیں ہے, یہ خلوت نشیں ہے. تو الزام کس پہ دھرا جا رہا ہے؟ مرد پہ. مرد نے خلوت نشیں نہیں ہونا تھا نا, کہ مرد بیکار ہے. تو مرد اگر بیکار ہو جائے تو عورت تہی آغوش ہو جائے گی. یعنی مرد پروڈکٹیو نہیں رہا تو عورت پروڈکٹیو نہیں رہے گی. مرد بیکار او زن تہی آغوش. مرد بیکار ہو جائے, ذمہ داری مرد اور عورت کے تعلق کی مرد پر ہے, جس روایت میں کھڑے ہو کر اقبال بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ
عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں، گواہ اس کی شرافت پہ ہیں مہو پروین. یہ گواہی ہے کہ عورت کا کوئی قصور نہیں، اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ کوتاہی کس نے کی ہے؟ یہ کوتاہی یا مکاری یا فریب، وہ بھی کوتاہی ہوتی ہے، مطلب مکاری کوتاہی ہے، یہ مرد کی ہے. حکیم یورپ سے پوچھ رہے ہیں، بہت رنگ بدلے سپہرے بری نے، بڑا تغیر آیا، تہذیب جدید نے بڑے رنگ بدلے، بہت کلا بازیاں ماری، روایت سے بھی ٹکرائے، اپنے اندر بہت تبدیلیاں لائے، لیکن کچھ کر نہیں سکے. مسائل دنیا جہاں تھی وہیں ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ وہ غالب نے یہ تو نہیں کہا، لیکن چلو یہ ہے نا کہ حرف مقرر کیا ہے؟ حرف مقرر کیا ہے؟ حرف مقرر یعنی لکھا ہوا ایک لفظ دوبارہ لکھ دیا جائے یا لفظ پر لکھ دیا جائے تو بگڑ جاتا ہے، مسخ ہو جاتا ہے. آپ ایک دفعہ لکھ کر اس کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کریں اوپر. تو یہ کوششیں اس طرح لوح جہاں پہ وجود انسان کو مسخ کر رہی ہیں، یہ بار بار اس کو ری رائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم. ٹھیک ہے، تو آدم کی اولاد، یعنی آپ دیکھیں اقبال نے اس زمانے میں تو جو کہا تھا، آج آپ جن زی، پتہ نہیں کیوں میں جب ان کو سنتا ہوں تو مجھے چمپینزی یاد آ جاتا ہے. ویسے ہی ان کا قصور نہیں کوئی، لیکن میں ویسے ہی اس کی صوتی مناسبت سے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں نا کہ وہ جو کہا تھا نا کہ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقبل کی طرف جاؤ اور سرکولر بھی نہیں ہے، مطلب یہ لائن ہے، مستقبل اس میں جا رہا ہے اور مسلسل یہ ارتقاء میں ہے. لیکن وہ ارتقاء سے شروع ہوئے تھے، بندر سے شروع ہوئے تھے، تو مڑ کے پھر ارتقاء پر بھی آدمی نہ ہوئے، یا الہی یہ کیسے بندر ہیں. تو یہ جو نئی نسل ہے، کہہ لوں نئی نسل کے بارے میں باتیں، مطلب ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں نا. تو اب وہ جو نئی نسل ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ڈارون ٹھیک کہتا تھا، ہم بندر کی اولاد ہے نا. تو اب یہ ان کو دیکھیں، اگر تو نہیں لگتا کہ پردے میں ہے اولاد آدم، تو پردے میں اولاد آدم کا دوسرا حسن یہ ہے کہ مرد پردے میں چلا گیا ہے، مرد چھپ گیا، مرد غائب ہو گیا. یعنی آپ شروع سے ابھی تک یہ کئی جگہوں میں نے کہا، دیکھتے چلے آئے کیا غائب ہوا ہے زمین سے. مرد پہلے اڑا ہے یہاں سے، ہاں مرد ختم ہوا. تو پھر اس کے نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو پردے میں ہے اولاد آدم، اولاد آدم پردے میں ہے نا ہر لحاظ سے. آج بچہ جننا توہین کا عمل ہے. آپ بینک بیلنس بڑھائیں نا، نوکری کریں، آپ آدمی سے محبت کریں، لیکن اس کے بچے سے بھی محبت کریں، لیکن وہ پیدا کرنا یہ نہیں. کیونکہ دوسری طرف آپ کا مطلب، میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بے ہنگم اضافہ کریں اس میں، یہ جیسے بچے پیدا کرنا کوئی فرض نہیں، اس طرح زیادہ پیدا کرنا بھی کوئی فرض نہیں. یہ کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی اب کوئی آدمی کہے کہ میں بچے نہیں پیدا کرنا چاہتا، تو دین اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تم پہ واجب ہے کہ تم بچے پیدا کرو. ٹھیک ہے، تو اب زیادہ پیدا کرنے بھی کوئی واجب نہیں ہے نا. جب ایک بھی پیدا کرنا فرض نہیں ہے تو زیادہ پیدا کرنے کہاں سے فرض ہو گیا. اور باقی وہ قتل وغیرہ کی باتیں تو ایسی ہیں کہ یعنی جو ابھی
آدمی بنا ہی نہیں تو وہ قتل کیسے ہو گیا؟ مطلب جو ابھی یعنی انسان ہی نہیں ہے تو وہ قتل کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ انسان سے محبت کرتے ہیں, انسان کے بچوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں, پر اپنے بچوں سے نہیں کرتے. آپ بچہ پیدا کرنے کو کے عمل کو آپ نے توہین بنا دیا ہے. تو ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم. پھر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, عورتیں بچے نہیں پیدا کر رہی, مرد نہیں پیدا کر رہے, چونکہ کیوں؟ وہ یہ ہوا مرد بیکار و زن تہی آغوش ہے نا مرد کلندر. اب آپ مانے کہ نہ مانے, ولی اللہ نہ مانے آپ, اچھا تو وہاں اس زمانے میں کہے جا رہے ہیں یہ. ابھی تو میں سلیم احمد صاحب کی کچھ چیزیں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا, آپ وہ دیکھیے گا کہ آپ بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں دیوار سے سر ماروں, کہ وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہا جو ہمارے ساتھ 60-70 سال بعد ہونے جا رہا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ان لوگوں کو یہ مضمون انہوں نے کو 60 میں لکھا یا کب, تو ظاہر ہے کہ صبح کے آثار جب پیدا ہوتے ہیں یا رات کے, یہاں اقبال نے یہاں کہا نا آگے ادھر کہ اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. خورشید زرد ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کدھر غروب ہونے والا ہے, وہ تو ہے ابھی, کہاں غروب ہونے والا ہے؟ نہیں وہ تو پورے کا پورا کھڑا ہے وہاں, تم کہتے ہو غروب ہونے والا ہے. کدھر تمہارا دماغ خراب ہے, تمہیں پاگل ہو گئے ہو؟ یہ پورا سورج کھڑا ہوا ہے ابھی, تھوڑی دیر بعد 1 سیکنڈ کے بعد کہ دیکھو ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. یعنی وہ, اور یاداشت کا اتنا ہی لمحہ ہے نا کہ وہ زرد ہونے سے ڈوبنے تک میں ان کو 1000 دفعہ خیال آ جاتا ہے درمیان میں کہ وہ کہا جا رہا تھا یہ ڈوب رہا ہے, یہ تو وہیں کھڑا ہے. تو سورج زرد ہو رہا ہے, نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں کیا کہا کہ اب ڈاکٹر ہی جو, یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی بکتا ہے, سیاستدان بکتا ہے, جرنیل بکتا ہے. ہاں یہ سائنسدان بکتا ہے نا, یہ ڈاکٹر بھی بکتا ہے. جیسے مولوی سرمایہ دار سب کو خریدتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مولوی بکتا ہے. سب بکتے ہیں, آئنسٹائن بھی بکتا ہے, سب بکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کی ایک قیمت ہے, وہ لگاتا ہے سرمایہ دار, وہ خدا کی قیمت لگاتا ہے. تو وہ سب بکتے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں اب یہاں کہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سائنسدان اور سائنس کوئی مطلب بہت نیوٹرل ہو کے نیوٹرل ریسرچ کہیں کوئی نہیں ہو رہی. نہ انسان ایسا ہوتا ہے, نہ ایسا ہو رہا ہے, اور نہ کبھی ایسا ہوگا. یہ ویسے ہی ان چکروں میں ڈال دیا ہم کو. اچھا, اب مائیں دودھ نہیں پلا رہی, وہ سورہ لقمان پڑھیے, مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی, پہلے پیدا ہی نہیں کر رہی. کیوں؟ مرد. پھر دودھ ہی کو نہیں پلا رہی. اب ماں, اب ادھر سارے جانور پلاتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ لومڑیاں, کتے بلے سب اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. تو ہم اگر جانواری ہیں تو فطری عمل ہے نا یہ سارا, ادھر سے نہیں. تو ہے ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم. اب اس کے بعد خلوت. جی, رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے. رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے. روشن ہے نگہ آئینہ دل ہے مقدر. مقدر وہ والا کعبے والا, کعبے والے کے ساتھ مقدر نہیں کہنا چاہیے, مقدر کے ساتھ کہنا چاہیے کتے والا. تو آنکھ روشن دل دھندلا. آنکھ میں چمک ہے, دل پر گرد پڑی ہے. آنکھ چمک, دل سیاہ. تو کیا ہے؟ روشن ہے نگہ آئینہ دل ہے مقدر. تو باہر کی اجالے جا رہے ہیں, اسے صاف کیے جا رہے ہیں, اور وہ گرد
لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ساری گرد باہر سے اندر لیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ ساری آلودگی سے اپنے اندر کو بھر لیا ہے، لیکن آنکھ باہر کی دنیا بڑی خوبصورت بنا رکھی ہے، باہر بہت آرائش ہے، چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر، یہی ہے۔ ہاں، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی کوئی چیز بھی اپنی حد سے بڑھ جائے نا جب، تو وہ اپنے متضاد میں ضم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، دیکھنا جب باہر، دیکھنا جب باہر غور حد سے تجاوز کرے، جب باہر کو دیکھنا حد سے بڑھ جائے تو ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر، الجھ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، الجھا، یعنی اندر کی دنیا آپ کی کیا ہے، انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب آپ باہر بہت دیکھتے ہیں، باہر اپنے سے باہر آپ بہت توجہ دیتے ہیں، تو آپ کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے اندر توجہ، اپنے نفس کی گہرائیوں پہ غور، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی تنہائی پاکیزہ جب نہیں رہتی، اب اس طرح کہنے، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، تو کیا ہوتا ہے، افکار، فکر کیا ہوتی ہے، بتدریج نتائج نکالتے ہوئے کسی منزل کی طرف بڑھنا۔ تو یہ پھر الجھن، آپ کہیں نہیں پہنچتے۔ مغرب نے کیا کرپشن کی ہے، مغرب نے یہ کیا ہے کہ اس نے ذوق نظر کو حد سے بڑھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک لڑکی ایک لڑکے کے بارے میں تصورات جو رکھتی ہے، وہ 50 لڑکوں اور 100 لڑکوں کو ملا کے ایک لڑکا بنایا، وہ باہر کہیں نہیں ہوتا۔ اور لڑکے نے جو لڑکی سوچ رکھی ہے، وہ بھی اس نے کو 2-2.5 ہزار لڑکیوں کی ایک لڑکی بنائی ہے، وہ بھی باہر کہیں نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ایک ہوں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ایک ہونے ہی نہیں دینا، یہ تو مستقل الگ وجود ہیں، یہ دو مل کر ایک نہیں ہوتے، یہ بالکل الگ تشخص رکھنے والے دو وجود ہیں، جو اگر ایک ہونے کی کوشش کریں گے تو ایک غالب اور دوسرا مغلوب وجود میں آئے گا، تو ہم نے اس کو توڑنا ہے۔ یار اس کو آپ خود ہی سمجھ لیں۔ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، آغوش صدف یعنی جو موتی سیپی میں نہیں جاتا۔ آپ بالکل مطلب مولوی، چونکہ ہم مولوی تو ہے نا، تو اب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ آ جاتا ہے، یہ مولوی پنا نہیں ہے، یہ مطلب بات صاف دیکھیں آپ کہ یہاں پر اقبال قوم لوط پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ پتھر بن گئے تھے نا، انہوں نے زندگی کے تسلسل کو توڑا تھا، انہوں نے قطرہ نیساں کو صدف کی آغوش سے محروم کیا تھا۔ یہی کر رہے ہیں نا، اب بھی یہی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
وہ قطرے نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. خلوت مضمون ہے اس کا, تنہائی کی پاکیزگی. اوپر خلوت خود لکھا ہوا ہے, میں نے نہیں, اقبال نے. آپ کہیں کہ ہر بات میں تنہائی گھسیڑ کے لے آتا ہے. اے اوپر خلوت, اس کا عنوان خلوت ہے, دیکھیں آپ ادھر لکھا ہوا ہے. تو خلوت کرپٹ ہو گئی, تنہائی برباد ہو گئی. تو تنہائی پاکیزہ نہیں رہ سکتی. اور عورت کی تنہائی میں مرد اور مرد کی تنہائی میں عورت نہ ہو تو نہیں رہ سکتی پاکیزہ. ہاں, کہ عورت کی تنہائی سے مرد نکل جائے تو یہ ناپاک تنہائی ہے خلوت سے. اور مرد کی خلوت سے عورت نکل جائے, عورت کی خلوت سے مرد نکل جائے, یہ ناپاک خلوت ہے. تو آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے. یہ قطرہ نیساں کون سا قطرہ ہوتا ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ یہ بارش کا ایک مطلب اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ کو نہیں دلچسپی محسوس ہوئی اپنا؟ نہیں کہ ذرا اونچا ہے آپ کے. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے, اب کیا ہے نا, اب یہ ہے. اب آپ کو زبان تو کوئی نہیں, کان بھی نہیں ملتے. اچھا, تو کیا ہوا قطرہ نیساں کے بارے میں کہ یہ وہ قطرہ ہے جو بارش کا پڑتا ہے نا سمندر پہ, اور یہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے سی پی کے منہ میں, وہاں جا کے یہ موتی بنتا ہے. اب مجھے نہیں پتا سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, یہ تو میرا اب شاعری میں پتہ نہیں سائنس کیا کہتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے, آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے. اب یہاں آغوش صدف کس کے نصیبوں میں ہونی چاہیے؟ یہاں کس پہ پھر طنز ہو رہا ہے؟ مرد پہ. یہاں دیکھ لیں, عورت کو کہیں بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا رہا. آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے, وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. یہی اوپر آیا ہے بالکل کہ ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم. ہاں یہی ہے نا, دونوں ہی خلوت نشیں ہیں. تو وہ جو قطرہ نیساں ہوتا ہے وہ خلوت نشیں ہوتا ہے. وہ بادل میں پڑا ہوا ہے, یہ سی پی سمندر صدف سمندر میں پڑا ہوئی ہے. ہاں تو دونوں ہی کوئی نہیں. وہ خلوت نشیں ہے, یہ بھی خلوت نشیں ہے, دونوں ہی کوئی نہیں. مطلب ایک بیکار ہے, اس میں کوئی حرکت ہی نہیں, بیکار ہے نا. تو کون ہے؟ مرد بیکار ہے. قطرہ نیساں خلوت نشیں ہے, بیکار ہے, کوئی حرکت نہیں, حرکت نہیں نا کوئی. تو وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر, نہیں موتی بنتا. وہ اولاد آدم نہیں بن سکتی. ہاں تو اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے. مرد بھی عورت کو آرائش کا سامان بنا کر باہر لے آیا ہے, حالانکہ اس نے جلوت سے خلوت میں جانا تھا. یہ اس کو بھی خلوت سے جلوت میں لے آیا ہے, تو اولاد آدم پردے سے باہر کیسے آئے گی؟ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے. سب کچھ دکھاؤ, سب کچھ سامنے آنا چاہیے, جو نظر نہیں آ رہا وہ کچھ بھی نہیں ہے.
تنہائی کا تعلق کوئی تعلق نہیں رہ گیا سرے سے. ہاں کچھ نہیں رہ گیا, کوئی تنہائی کے تعلق کی وقت نہیں ہے. اب تعلق کون سا ہے؟ ہاں جس کا اشتہار لگے ہر جگہ, ہاں ہر جگہ اشتہار ہو اس کا. وضو کرائیں جا کے, بس کر دیں, بوریت میں ضروری ہے. اب کیا, اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے اسی لیے یہ صنف نازک والا موضوع چنا ہے کہ تاکہ تھوڑی سی اس میں بوریت. اور میں نے نا اپنے میرے ایک دو کزن ہیں, ان کو شعر سنائے رہا ایسے, تو مجھ سے حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ تم شعر کیوں پڑھتے ہو؟ سر میں درد ہونا شروع ہو, وہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ شاعری تفریح ہوتی ہے بندے کی, یہ ہے. تو یہ کون سی شاعری ہے بھائی؟ اب کیوں اس کی شاعری کی ہمیں تو یعنی یہ کیوں شاعری پڑھی جاتی ہے؟ تو ٹھیک ہے جی. اوہو ہو خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر ولیکن. یہاں خودگیر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں خود ادر ہے, مطلب خلوت میں خودی ہوتی. یہ نارسسسٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہ اپنی پوجا کی بات نہیں ہو رہی, یہ میں کی بات نہیں ہو رہی. یہاں تو کو میں بنانے کا عمل ہے. مطلب بالکل آپ اس کو بایولوجیکل سطح سے لے کر اوپر جہاں تک اپنی ہمت ہے لے جائیں. خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر ولیکن. آدمی میں سے نکلتا ہے, آدمی خود سے نکل کر دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی انا کو یعنی میں کو تو میں بدلتا ہے. یہ اولاد آدم کیا ہے؟ یہ کہ تو بننے کا عمل ہے. یہ میں کہ تو بننے کا عمل ہے. میری اولاد میرا تسلسل ہے, وہ میں ہے. ہاں جو تم تو کیا ہے؟ خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر ولیکن. خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر. یہ کوئی مسئلہ اسلام کا نہیں ہے صرف, ہاں توحید اور شرک سب کے سب اب ایک اور طرح کے کرائسس میں مبتلا ہیں. شرک کیا ہے؟ شرک مذہب کی مسخ صورت ہے نا. حضور نے بت نہیں نکالے فتح مکہ سے پہلے, وہ مذہب کی علامتیں ہیں. مطلب وہ بھی اب توحید تو آئی نہیں, شرک بھی رخصت ہو رہا ہے. یعنی اس کے مظاہر نئے ہیں, یہ ٹھیک ہے, اس کے مظاہر اب نئے ہیں, لیکن اب وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ شرک وہ اب انسانی سطح پہ آ گیا ہے. وہ پرورژن میں یہ اب خدا کے ساتھ یعنی الہ کے ساتھ کوئی الہ بنا کر شریک کرنے کا عمل نہیں ہے. مطلب یہ اسی انسان میں تمام دلچسپی اب ہو گئی ہے, یا پھر اس سے نیچے اس کے پاؤں کی جوتی کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, نہیں کیا نا, بعض اشیاء کے ساتھ. تو اب یہاں پہ وہی والی بات پھر وہ آگے کیا ہے؟ خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر. اب یہ تنہائی کون سی ہے جس سے آدمی بھاگ رہا ہے؟ وہ تنہائی نہیں ہے, یعنی ٹھیک ہے نا, یہ تنہائی ہے بننے کا عمل. یعنی وہ جو صوفیوں والی تنہائی ہے نا, قلت طعام, قلت کلام, قلت اختلاط مال عوام اور انام, اور تیسرا چوتھا کون سا ہے؟ وہ چار ہے نا ان کے. قلت منام, کم سو, کم کھاؤ,
کم باتیں کرو، کم لوگوں سے ملو. یہ پورا پروسیس کیوں ہے؟ تنہائی کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے. انہوں نے اس کو الٹ دیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اب جس کو گالی بنا دیا گیا ہے تصوف کو، اب اگر لڑنا ہے جدید تہذیب سے تو اللہ کی قسم صوفی کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ ہر زمانے کے بڑے مجاہد رہے ہیں. یہ بات نہیں تسلیم، مطلب اسکالرشپ اس بات کو رد کرتی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں کل بھی عرض کی تھی، ہماری ایک نفسیات ہے. ہم مخالف کے موقف کے جو جہاں وہ مسخ ہوا ہوتا ہے نا، ان جگہوں کو اٹھا کے اس کا نمائندہ بنا دیتے ہیں. یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ نے اگر موازنہ کرنا ہے ہیومن رائٹس کے چارٹ اس کا تو خطبہ حجۃ الوداع سے کریں. یہ نہ کریں کہ آپ وہاں سے اپنا خطبہ اٹھائیں اور یہاں سے ان کے آج کی جو کرتوت ہیں ان کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بس معیاری بات دونوں طرف کرنی چاہیے. اور عمل میں آ کر کرپشن ہر جگہ پیدا ہوتی ہے. معیاری بات میں، اصول میں، عقیدے میں، بنیادی باتوں میں اختلاف ہو، اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب میرے اندر تو ابھی جناب یعنی ابال آنا شروع ہوا ہے. تو اگر میں یعنی کچھ لوگ اگر جانا چاہیں تو وہ چلے جائیں. اگر مجھے اجازت ہو تو میں لگا رہوں یا بند کر دیا جائے؟ وقت ہے نا؟ ہاں تو اس کو کرتے رہیں کیونکہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. سر ایک چیز ذرا بات ذہن میں پھنس گئی، جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ مرد کی خلوت عورت کے بغیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور عورت کی جو ہے وہ مرد کے بغیر ٹھیک نہیں ہے. لیکن خلوت کو تو اس کے بغیر بھی پسند کیا گیا. تمام انبیاء کرام بھی خلوت میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے. تو ذرا مجھے شاید یہ بات سمجھ النکاح من سنتی. اور جو لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے انہی کے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فطرت پہ غالب آنے کی کوشش مت کرنا، یہ تمہیں مسخ کر دے گی، پچھاڑ دے گی تمہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب اس بات کو کیا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت دونوں اصل میں ایک ہیں. ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مرد پر تخلیق کا ظہور کا نظام چل رہا ہے اور عورت پر غیاب کا، یعنی غیاب اور ظہور دونوں مل کر کارخانہ ہستی کو چلاتے ہیں. تو مرد بیکار ہو گیا، یعنی وہ اس کائنات کے پوٹینشل کو ظہور دینے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا، امپورٹنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور عورت غیاب سے باہر نکل آئی. تو یہاں کیا ہوا ہے؟ جلوت کی ہوس نے، عام طور پہ لگتا ہے جیسے ہوس کے ساتھ تو جو پرانا تصور تھا نا، وہ دیر والا پرانا جو شرک کا تصور تھا، اس میں ہوس خلوت کی طرف جاتی تھی، اس میں ہوس خلوت ڈھونڈتی تھی، یعنی بے وفائی بھی چھپ کر کی جاتی تھی. اب یہ جو ہے وہ نظام بنا دیا گیا دنیا کا پورا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہاں مطلب آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہی ہے کہ خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر، کا مطلب ہے آسان نہیں رہی. تو یہ تو اس زمانے میں بات کر رہے ہیں کہ خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر. آپ آج دیکھیں
تو خلوت پہ زور بھائی کون دے رہا ہے؟ اقبال. یعنی اقبال میں وہ صلاحیت ہے جو نظریے کی بانج زمین میں ہل چلا کر اس میں وہ جوش پیدا کر دیتا ہے کہ وہاں گلزار ظہور میں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بلونگڑے جو ہوتے ہیں نا اقبال پہ تنقید کرنے والے ہیں، جو آج آئیں تو یہ چولستان بھاگ جائیں سارے، آج اقبال ہوتے تو کوئی ان کے سامنے مطلب اقبال سے متاثر لوگ چند دکھائے جا سکتے ہیں جو جن کے سامنے 2 منٹ نہ بیٹھا جا سکے، جو اقبال کا احترام کرتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب ہے نا. تو یہ نہیں، یہ لوگ اپنی بھی توہین کرواتے ہیں، یعنی آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے. اقبال کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اقبال کی بڑائی کے عناصر لوگوں نے بتائے ہیں، اور شاید کچھ اور بتانے والے بھی خدا پیدا کر دے، لیکن بہرحال وہ ہیں اصل میں. وہاں آ کے بات کرو کہ اقبال مردوں میں بجلی دوڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اقبال مطلب اقبال کے لفظ میں ایسے لگتا ہے جیسے روح الامین نے پھونک ماری ہے. تو اقبال سے ان گھٹیا سطحوں پہ سمجھنے سمجھانے، عقل اور سمجھ یہ کیا ہوتی ہے؟ عقل سے تم جو دل ہے ثابت کر لو، اور یہ عقل کی پوری تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ عقل نے ہمیشہ خواہشات کی لونڈی کا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ تو تمہاری بنائی ہوئی ساری منطق تمہارے جبلت کی اسیر ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. آج تم یہ چاہتے ہو تو تمہاری پوری بات ادھر چلی جائے گی، کل وہ چاہتے ہو تو وہ بدل جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو دنیا اب اس مصیبت میں پڑی ہوئی ہے کہ شے کی آبزرویشن کو کیسے تمہاری جبلت کی دسترس سے نکال کر شعور تک پہنچایا جائے. یہ جو جبلت کا جال درمیان میں آ کے پھینک دیتا ہے دماغ اس پر، اس کو کیسے ہٹایا جائے درمیان سے. یہ جو مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے جس میں مکھیاں شکار کرتے رہتے ہو تم، ٹھیک ہے، تو اس کو اقبال پہ نہ پھینکو. ہاں، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، وہ ستاروں کو جوڑ کر جو ہے نا وہاں تصویریں بناتا ہے. تو اس سے مت لڑو. تو یہاں کیا ہوا؟ اب اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے، کتنا ٹائم رہتا ہے ابھی؟ اذان 8:15 بجے ہے نماز کہ 8 بجے ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو شروع کر دیں. ہاں 8:15 بجے. عورت، اگلا ہے عورت. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون. اب یہاں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بات کیسے کی جا رہی ہے کہ عورت پر غیاب کا کارخانہ ہستی کے غیاب کا نظام چل رہا ہے، تو وہ سوز درون سے بتا دیا. ٹھیک ہے نا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اب رنگ لگتا ایسے ہے، رنگ کہ جیسے یہ وہ ہے ظہور کی کوئی رنگ، مطلب رنگ حد سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی رنگ حد ہے، رنگ میں غیاب نہ ہو تو رنگ ظاہر نہیں ہو سکتا. رنگ پر غیاب نہ اپنی چھاپ لگائے تو رنگ نظر نہیں آئے گا. اب جس کو کہتے ہیں سفید جو ہے، یہ بے رنگی نہیں ہے، سفید اصل میں سب رنگی ہے. ٹھیک ہے؟ تو تمام رنگ مائنس کر دیے جائیں اگر تو ایک رنگ ظاہر ہوتا ہے. یہ کام کون کرتی ہے؟ عورت. یعنی حسن اپنے اصول غیاب سے حسن ہے، ظہور سے نہیں.
ظہور آنکھ کی دسترس میں آ جاتا ہے. آنکھ جب حسن پر غالب آئے تو اپنے غلبے کے ساتھ یہ اس کو حسن پھر نہیں مانتی. آنکھ غالب ہو جائے منظر پر تو اس کو دھتکار دیتی ہے. آنکھ منظر پر غالب نہ آ سکے تو کشش سے اس کی طرف کشش غیاب میں غیب میں ہوتی ہے، ظاہر میں نہیں ہوتی. ظاہر آنکھ کا مفتوح ہے، آنکھ ظاہر پہ غالب آ جاتی ہے. اور اگر آنکھ کو یہ لگے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں تو آنکھ نظر پھیر لیتی ہے. ٹھیک ہے، آنکھ پھر اس کو نہیں دیکھتی. تو حسن کہاں ہے؟ حسن پردے میں ہے. ٹھیک ہے، تو وجود زن سے ہے تصویر کا. تصویر کیسے بنتی ہے؟ تصویر حد نہ لگے، چادر نہ پڑے، چار دیواری نہ آئے، ٹھیک ہے، تو نہیں بنتی تصویر. تصویر ناممکن ہے کینوس کو محدود کیے بغیر. آپ لامتناہی کینوس پہ تصویر کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ جگہ جگہ دیوار کھڑی کرتے ہیں، آپ جگہ جگہ پردہ ڈالتے ہیں، پھینک. یہ تمام آپ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مجسمہ پتھر سے نکلا ہے، یہ ظاہر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ ظہور اور خفات دونوں، یعنی اصل میں مجسمہ جس کو آپ کہتے ہیں پتھر سے ظاہر ہوا ہے تو یہ غیاب کے دخل سے ہوا ہے. جب تک سب ظہور تھا تو وہ کل پتھر تھا، لیکن جیسے ہی سنگ تراش کے پتھر نے اس میں غیاب کو داخل کیا وہ ظاہر ہو گیا. یعنی نہ ہونے کو اس میں داخل کیا ہے. ہاں؟ ٹھیک ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون. اندر جو یعنی اسی کے ساز سے ہے، یعنی بظاہر عورت ایسے لگتا ہے جیسے فرحت ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورت کی محبت اصل میں دل کے اندر کچھ لطیف جذبات پیدا کرتی ہے جو ہوس سے پاک ہوتے ہیں. یعنی عورت کی محبت مرد کے لیے اگر یہ ہوس پرستی ہو تو یہ ساز ہی ساز ہے. ہوس ساز ہی ساز ہے، دھوم دھڑکا رونق میلہ، ٹھیک ہے، سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی غیاب نہیں، کوئی چھپاؤ نہیں. لیکن جس کو کہتے ہیں زندگی کا سوز درون، یہ جو اندر دل میں ایک اداسی پیدا ہوتی ہے، یہ مجاز کو میں حقیقت کا رنگ ڈالتی ہے. یعنی مرد کو اداس کرنا یہ حیوان کو انسان بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ اب اداسی کہاں گئی ہے؟ مردوں کے اندر چڑچڑا پن ہے، یہ حیوانیت ہے. یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے عورت کو ایک آبجیکٹ سمجھ کر اس پر دسترس کہ وہ میرے ہاتھ کی گرفت میں کیوں نہیں ہے یہ بنا لیا ہے. لیکن پردہ، یہ چار دیواری، یہ حدود وہ والی نہیں جن کو آپ کہتے ہیں ہاتھ ادھر دماغ چلا، وہ والی بھی ہیں، لیکن یہ حدود، یہ مرد کی درندگی سے
عورت کو محفوظ رکھتی ہیں اور اس حیوان کو عورت انسان بناتی ہے اداس کر کے اس کو. یہاں سے حقیقت مجاز حقیقت کی طرف پرواز کرتا ہے اور یہ اداسی خدا تک لے کے جاتی ہے. اللہ کی قسم ہم لوگوں نے جنسی کشش کو حیوانی بنا دیا ہے. نبی اس کو نکالنے آئے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے آ کے ثواب داخل کیا کہ یہ حیوانیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جنسی کشش جس کو حیوانی بنا دیا, جس کو ہم نے یہ سمجھا کہ عورت کے تعلق میں ثواب کیسے ہو سکتا ہے, مرد کے تعلق میں ثواب کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جنسی تسکین اگر فوری ہو جائے تو یہ انسان کو حیوانیت سے نہیں نکلنے دیتی. یہ جو ہے ایک نظام بنا رکھا کہ جیسے ہی آپ کی جبلت میں جوش آیا اس کی تسکین ہونی چاہیے, تو یہ جبلت جو اوپر کی سطح پر جو انسان جس سیڑھی کو استعمال کر کے جاتا ہے, تو یہ اس میں اداسی, یہ جو بانسری کے بارے میں, بانسری کی آواز میں اداسی ہوتی ہے نا, تو بانسری چونکہ بانس کے جنگل سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں سوراخ ہوتے ہیں, تو ایک رومی نے کیا کہا کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق, ٹھیک ہے, کیا ہے کہ آگے کیا ہے, تاب گویم شرح درد اشتیاق, اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, لیکن بہرحال بانسری اصل میں میرے سینے کے جو سوراخ ہیں اور بانسری کے سینے میں جو سوراخ ہیں, ہم دونوں ہم درد ہیں, ہمارا درد ایک ہے. تو بانسری میرے درد کو سمجھتی ہے, وہاں جو اس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے, ہم آواز ہوئے ہیں, ہم آہنگ ہوئے ہیں. تو اب یہ کیا ہے, اس سینے میں سوراخ ہوتا ہی نہیں, اس میں اداسی پیدا ہوتی ہی نہیں, یہ کان کو غیب کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتی, انتظار کی عادت ہی نہیں ہے. تو جس کو انتظار کی عادت نہ رہے, جو اپنی جبلت کی فوری تسکین کا مریض ہو, وہ جیسے ہی یعنی انتظار, اس کو انتظار کا کوئی تجربہ نہ ہو, تو اس کو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے وقت فرحت کا احساس کیسے ہوگا. یعنی انتظار ختم ہونے کو ہے, وہ روزے میں لطف کیسے محسوس کرے گا, ٹھیک ہے, وہ موت کا منتظر کیوں رہے گا, وہ کیوں رہے گا. وہ جبلت کی فوری تسکین کا مریض جو ہر قیمت پر جبلت کی طلب کو فوراً پورا کرنا چاہتا ہے, جو بھوک کے احساس میں نہیں رہنا چاہتا, جو پیاس کے احساس میں نہیں رہنا چاہتا, جو محبوب کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ اپنی پیاس کی حفاظت نہیں کرتا, وہ حوض کوثر پہ بھی پیاسا رہے گا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا, رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے. فوراً ظاہر کرو, کوئی پوشیدگی نہیں ہونی چاہیے, کوئی چھپاؤ نہیں ہونا چاہیے, اگر چھپاؤ ہے تو وہ پھر پاور میں ہونا چاہیے, قوت فیس لیس ہونی چاہیے, اس کے ہم اسیر ہیں, اس کے پیچھے تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تم اب پاور کے فیس لیس ہونے کی وجہ سے محکوم محض ہو گئے ہو, آزادی کے نام پہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. یہی ابدیت تم سے خدا مانگ رہا تھا تو وہاں بھاگ رہے تھے, آج انسانوں کے غلام بن کر تمہیں اب لطف محسوس ہو رہا ہے. اس سے نکل کے اب دکھاؤ, یہ بدترین غلامی تم پہ مسلط کر دی گئی ہے, یہ بدترین غلامی تم پہ مسلط کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے. بس آگے اس میں ایک مشکل ہے, وہ ابھی شاید حل نہ ہو سکے مجھ سے, تو اس کو میں بھی دیکھوں گا بعد میں, اس کو پھر کریں گے, ٹھیک ہے. یہ آج بہت ہے, بس اس سے زیادہ
ابھی وہ ہے تو صحیح. پھر یہ لہذا سے کریں گے. اصل میں یہاں ایک لفظ پھنس گیا ہے. انتظار کر رہے ہیں. نہیں، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا وہ یہ بڑا اچھا مصرع ہے اوپر نا، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون. یا اس میں نا مجھ سے ابھی یہ درج نہیں کھلے گا. در مکنون تو آسان ہے، یہ درج کھلے گا نہیں ابھی. مجھ سے لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ انہوں نے اس کا ڈلی کیا، لیکن یہ ابھی نا اس سے یہ لفظ ضرورت پوری نہیں کر رہا، تو یہ پھر ہوگا نہیں. سر یہاں انہوں نے پیش ڈالا ہاں شاید درج ہو، لیکن یہاں زبر ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس میں. پھر یہاں ہوگی. اس میں لفظ میں کیا مطلب دیا ادھر انہوں نے، یہ کہ اس کو اس پہ دیکھیں. انگریزی میں لکھا ہے لائک جیم آؤٹ آف ہر کاسٹ از کاسٹ. درج کا میرا خیال ہے یہاں انہوں نے نکلنا وہ جو درج کا اس کی ترجمے سے تو یوں محسوس ہو رہا ہے. وہ ترجمہ دکھائیں تو دکھائیں اوپر. اصل میں 8:15 نماز ہے نا، کدھر ہے سر یہ کہ ہر شرف ایسی درج کا فار ایوری مین ود نالج لائک جم آؤٹ آف ہر کیسک از کاسٹ. نہیں یہ انہوں نے نا اس کا سر اس میں بہت غلطی ہے. نہیں یہ درج کا وہ نہیں ہے. یہ پہلے بھی انہوں نے گوشت کا نوز کیا ہوا تھا. ہمیں اس کے نا مطلب اس کا فرہنگ کا مطلب چاہیے. وہ یہاں کس معنی میں اقبال نے استعمال کیا وہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے نا وہ. یعنی یہ اب اقبال نے جس سارے معنوں میں استعمال کیا ہوگا، یعنی اب وہ متعین کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں نا تو وہ سارے معنی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ اقبال نے اس معنی میں استعمال کیا، تو اب ظاہر ہے ترجمے کی میں وہ رعایت نہیں کرتے کہ وہ کہ دیگر جو معنی ہیں وہ بھی اس میں کھپ جائیں، یہ وہ نہیں کرتے. اس لیے وہ ہمیشہ، میں نے تو جب بھی دیکھا ہے نا تو وہ کر دیا، وہ ضرورت اس سے پوری نہیں ہوگی. اب کوئی سوال ہے اس میں تو کر لیں. اب وہ کاظمی صاحب وہ جو ابھی بات ہوئی ہے اس پہ مرد اور عورت کے حوالے سے، اس پہ بہت ہم نا ابھی اس میں کچھ چلتے جائیں گے. میں اور چیزیں بھی ڈھونڈوں گا اگلی دفعہ بھی، پتہ نہیں یہ ہو یا نہیں، لیکن ہم اس کو اب یعنی عورت اور مرد کا یہ جو اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، اس میں ذرا تھوڑی کوشش کریں گے کہ الجھن پیدا ہو. پھر بعد میں الجھنیں حل کرتے رہیں گے بیٹھ کے، لیکن ابھی کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو یہ کوئی بہت بڑی تو شاید نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ اس پہ 20-25 سال بعد اگر زندگی ہوئی تو پھر آپ لوگ گفتگو کریں. لیکن ابھی یہ ہے کہ فی الحال نو نیاز ہوں، تو یہ نو نیازی میں نا اتنا ہی کافی ہے. تو اب میرا خیال اجازت جی، السلام علیکم.